بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ لوگوں کا سندھی کا ٹیچر سر ہدایت اللہ۔ آج ہم اپنی سندھی سالی کا نیا سبق پڑھیں گے۔ نئے ٹاپک پہ جانے سے پہلے میں آپ کو کچھ پکچرز دکھاؤں گا، ہم وہ پہلے پڑھیں گے۔ چلتے ہیں نیکسٹ سلائیڈ کی طرف۔ یہ دیکھیں، ادھر دو پکچرز ہمیں نظر آ رہی ہیں، ایک رائٹ سائڈ پہ اور ایک لیفٹ سائڈ پہ، اور دونوں جو ہیں وہ احادیث ہیں۔ پہلی جو رائٹ سائڈ پہ احادیث ہے، وہ حدیث ہے، اس میں لکھا ہے جس نے کسی مسلمان کسی مومن کی مہمان نوازی کی یا اس کی حاجات میں سے کوئی حاجت پوری کر دی تو اللہ کے ذمہ کرم ہے کہ وہ جنت میں اسے خدام عطا کرے۔ یعنی کہ جس شخص کے گھر مہمان آئے اور وہ اس کی مہمان نوازی کرے اور اس کی تمام ضروریات کو پورا کرے تو یہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے کہ وہ اس کو جنت میں کتنا بڑا درجہ عطا کرتے ہیں۔ جب پھر اس کے ساتھ ہی دوسرا فرمان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس میں لکھا ہے جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے مہمان کا اکرام کرے۔ یعنی کہ جو شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے کہ قیامت آئے گی ایک نہ ایک دن ضرور، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اسے چاہیے کہ جب اس کے گھر مہمان آئے تو وہ اس کی خوب تواضع کرے اور اس کی خوب عزت کرے اور اس کی خوب مہمان نوازی کرے۔ تو آج کا ہمارا سبق بھی اسی پر ہے، مہمان جو نصیب۔ آج ہم جو پڑھیں گے وہ بھی ہمارا ٹاپک یہی ہے، مہمان جو نصیب، کہ کس طرح مہمان جو ہے اپنا نصیب لے کر آتا ہے، اور مہمان جو ہے ہمارے اوپر بوجھ نہیں ہوتا بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک نعمت ہوتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کا دوست ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم پڑھیں گے مہمان جو نصیب۔ اچھا جی، چلتے ہیں ہم اپنی نیکسٹ سلائیڈ کی طرف۔ نیکسٹ ہماری سلائیڈ جو ہے وہ ہے سبق کی۔ آپ کو پکچر نظر آ رہی ہوگی آپ کی بک کی ایک طرف، ایک بک کی پکچر ہے، جبکہ اس کے برابر میں جو ہے اس کی اردو ٹرانسلیشن ہے۔ میں ساتھ ساتھ پڑھوں گا اور ساتھ ساتھ آپ کو اس کی اردو ٹرانسلیشن بتاؤں گا۔ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سبق ڈھوں ہے، سبق ڈھوں یعنی کہ سبق 10واں، مہمان جو نصیب، اور پیج نمبر آپ کا بک کا 26 سے۔ پہلی لائن پڑھ رہا ہوں۔ پرانے دور جی گال آہے تا ہکڑے گوٹھ میں ایک عورت رہندی ہوئی۔ پرانے دور کی بات ہے کہ پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک گاؤں میں ایک عورت رہتی تھی، کسی گاؤں میں ایک عورت رہتی تھی۔ جنن جو شرط ہو تا ہو اہڑے ماण्हू سا شادی کندے جنن وٹ کڈھن با کو مہمان نہ اچے۔ اس کی کیا شرط تھی کہ وہ اس شخص سے شادی کرے گی جس کے گھر کبھی کوئی مہمان نہ آئے۔ ان عورت جے اعلان کے केतिराई ॾींहं गुज़री विया पर को बि साणसि शादी करण लाइ को न आयो। लेकिन उस औरत की शादी को कई दिन गुजर गए लेकिन उसके पास शादी करने कोई नहीं आया। उसके ऐलान को काफ़ी दिन गुजर गए थे। उसने जो ऐलान किया था कि वो उस शख्स से शादी करेगी जिसके घर कोई मेहमान ना आता हो, तो उसके ऐलान को काफ़ी दिन गुजर गए लेकिन कोई भी उसकी شادی کرنے اس سے نہیں آیا۔ ٹھیک ہے، پہلا پیراگراف تھا۔ دوسرا پیراگراف ہے اتفاق جی ॻाल्हि आहे त हिकु ॿी ॻोठ में हिकु अहिड़ो माण्हू रहंदो हो जिन्हनि के को बि सुख ॾियण लाइ राज़ी نہ हुओ۔ اور اتفاق کی بات ہے کہ ایک دوسرا گاؤں تھا اور وہاں پہ ایک ایسا شخص رہتا تھا جس کو کوئی بھی رشتہ دینے کے لیے راضی نہیں تھا۔ ان شخص کے جنن ہن عورت بابت خبر پئی تا ان سوچیو تا اتے ونیے چھو نہ قسمت آزمائیجے۔ جب اس شخص کو اس عورت کے بارے میں پتہ لگا کہ وہ اس عورت کے بارے میں جب اسے پتہ لگا کہ وہ اس کی یہ شرط ہے، اور تو اس نے کیا سوچا؟ اس نے سوچا کہ کیوں نہ ادھر جایا جائے اس عورت کے پاس اور اپنی قسمت آزمائی جائے۔ ہن پانجے سبنی دوستن کے سمجھائے چڑھیو۔ اس نے اپنے تمام دوستوں کو سمجھا دیا کہ کوئی بھی بھول کر بھی اس کے گھر نہ آئے۔ تب بلجھے با مہمان تھی نہ اچن، کہ کوئی بھی بھول کر بھی اس کے گھر مہمان بن کر نہ آئے۔ ان کا پوئی وہ شخص ان عورت جے گوٹھ ونیے سندس گھر وارن سا ملیو۔ اس کے بعد وہ آدمی اس عورت کے گھر گیا، ان کے گھر والوں سے ملا اور اس عورت کی شرط کو ماننے کی حامی بھری۔ جنن کا پوئی بنھی جی دھوم دھام سے شادی کئی وئی، جس کے بعد دونوں کی دھوم دھام سے شادی ہو گئی۔ اب نیکسٹ پیراگراف پڑھ رہا ہوں۔ اچھا، نیکسٹ پیراگراف پڑھ رہا ہوں۔ شادی کا پوئی 20 سال مرس خوشحال زندگی گزارنے لگا۔ شادی کے بعد بھی دونوں میاں بیوی خوشحال زندگی گزارنے لگے۔ گج عرصو گزری ویو ہنن وٹ کو با مہمان لڑے نہ آیو۔ کافی عرصہ گزر گیا لیکن ان کے پاس کوئی مہمان نہیں آیا۔ ہو بھئی پاڻ میں خوش گزارن لگا، اور وہ دونوں اپنی زندگی خوشی سے گزارنے لگے۔ ان ماण्हू کے جنن پانجے دوستن جے سکھ لگندی ہوئی تو ہو وٹھن ہلیو ویندو ہو۔ اور اس شخص کو جب اپنے دوستوں کی یاد آتی تھی تو وہ ان سے ملنے چلا جاتا تھا۔
اچھا جی، ملنے چلا جاتا تھا اپنے دوستوں کے، جب اس کو اپنے دوستوں کی یاد آتی تھی تو وہ ان سے ملنے چلا جاتا تھا۔ تہو وٹن ہلیو ویندو ہو ऐं उन्हनि सां मिले कचहरी करे मोटी ईंदो हुओ اور ان سے مل کر مذاق کر کے یا پھر بات چیت گپ شپ لگا کر وہ واپس آ جاتا تھا۔ केतिरनि ई महीननि खां पोइ हिन वटि हिकु अहिड़ो दोस्त महिमान थी आयो। काफ़ी महीनों के बाद उनके पास एक ऐसा उस शख्स के घर एक ऐसा दोस्त महिमान आया जेको उन माण्हू सां काफ़ी सालनि खां पोइ मिलियो हुओ, जो उस शख्स से काफ़ी सालों के बाद मिल रहा था। उनके दोस्त जी ज़ाल वारन शादी की शर्त बाबत काबा जान न हुई और उसको उसकी बीवी की शर्त के बारे में कोई ख़बर न थी कि उसकी बीवी की ये शर्त है और इस शर्त पे उनकी शादी हुई है। तो वो काफ़ी साल बाद मिल रहे थे, इसलिए उसको इस बात का इल्म नहीं था। जीअं त हू महिमान संदर घर में अची चुको हुओ, जैसे कि वो मेहमान उनके घर आ चुका था, वहीं औरत पंहिंजे मुड़ुस ते सख़्त कावड़जी पई और वो औरत अपने शौहर पर बहुत गुस्सा कर रही थी कि तुमने इसे बुलाया है। ठीक है, तो सख़्त कावड़जी पई ऐं जो ख़्याल हुआ था संदन मुड़ुस मेहमान के पाण ही घर में घुराए और उसका ये ख़्याल था कि उसके शौहर ने इस मेहमान को ख़ुद ही अपने घर बुलाया है। मुड़ुस खेसि लख भेरा सम्झायो पर पोइ बि संदन घर वारी के उन ते यकीन कोन थी आयो। उसके शौहर ने उसको कई बार समझाया कि मैंने इसे नहीं बुलाया, लेकिन वो उसकी बात पर यकीन नहीं कर रही थी। ईअं ॿिन्ही में झेड़ो वधंदो वियो। इस तरह दोनों में झगड़ा बढ़ता गया ऐं ॿिन्ही जे ख़ुशियुनि वारी ज़िंदगी ज़हर बणिजी वई और दोनों की खुशियों वाली ज़िंदगी ज़हर बन गई। ठीक ॿई खां परे थी विया और वो दोनों एक दूसरे से दूर हो गए ऐं ॻाल्हि ॻाल्हि ते झेड़ो करण लगा और बात बात पर झगड़ा करने लगे। महिमान जिन ओताक में झेड़ो जो सॼो आवाज़ पई ॿुधो हो बि कावड़जी बिना को इतला ॾियण ई ऐं घर वारनि खे ॿुधाइण जो हलियो वियो। मेहमान जो कि बैठक में बैठा हुआ था, ड्राइंग रूम में बैठा हुआ था, जो उसने झगड़े की सारी आवाज़ें, मियाँ बीवी की सारी झगड़े की आवाज़ें, लड़ाई झगड़े की आवाज़ें जो थी वो सुन रहा था और वो वहाँ से उठकर गुस्से में बिना किसी का इतला दिए, उनके घर वालों को इतला दिए, वो वापस अपने घर चला गया। हू ॾाननि ज़ाल उहो फ़ैसिलो कयो था हू हिन वक़्तु ई उन मेहमान ॾे वञे ऐं उनजी ख़िदमत चाकरी करण खां सिवा उनके पंहिंजे घर रवानो करे ईंदी। और दूसरी तरफ उसकी बीवी ने जो है, शख्स की बीवी ने ये फैसला किया कि वो अभी ओताक जाएगी, बैठक ड्राइंग रूम जाएगी और उसके दोस्त को बिना किसी उसकी खिदमत किए उसको वापस उसके घर भेज देगी। वो सोचे हू झिडन ओताक डानन वहन लगी। ये सोचकर जैसे ही वो ड्राइंग रूम की तरफ जाने लगी ताकि रंधिणी माँ को आवाज़ ॿुधण में आयो तो उसको बावर्ची खाने से कुछ आवाज़ सुनाई दी। रंधिणी कहते हैं बावर्ची खाने को, जहाँ किचन को कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। हू तकड़े तकड़े रंधिणी में आई, वो जल्दी जल्दी कहाँ चली गई? बावर्ची खाने में चली गई। छा ॾिसे त हिकिड़ो माण्हू आहे जेको अटे जी गंदड़ीअ मां थोरो अटो खणी वञे रहियो आहे। उसने देखा, जब वो बावर्ची खाने में गई तो देखा कि एक शख्स जो है आटे की बोरी से थोड़ा आटा लेकर जा रहा है। उन ते औरत उन माण्हू खां पुछियो त हू केरु आहे। इस पर उस औरत ने उस शख्स से पूछा कि वो कौन है ऐं इन्हनि जो अटो चोरी छो खणी वञी रहियो आहे और उनका आटा चोरी करके क्यों लेके जा रहा है। नेक्स्ट पैराग्राफ में हिंदी सवाल तो उन शख्स औरत के विराणियों उसके सवाल पर उस शख्स ने औरत को जवाब दिया, विराणियों के थे जवाब दिया था। वो अटो संदन ना पर मेहमान जो नसीब आए। उसने क्या कहा, ये जो आटा वो थोड़ा सा लेके जा रहा है वो उसका नहीं बल्कि किसका नसीब है? मेहमान का नसीब है, जेको मेहमान जे वञण खां पोइ हू हितां खणी वञे रहियो आहे। वो तो जबकि मेहमान यहाँ से चला गया है तो इसलिए मैं ये आटा उसका नसीब का था तो मैं वो यहाँ से लेके जा रहा हूँ। ऐं हाणे उहो मेहमान जिन्हनि बि घर में तरसंदो उहो अटो उन घर जे गंदड़ी मां विझे ईंदो। उसने क्या कहा कि वो जो मेहमान यहाँ से चला गया है, अब वो जिस घर में रुकेगा, जिस घर में रहेगा, तो ये आटा वो वहाँ उनके घर के उस घर में वहाँ आटे की बोरी में डाल आएगा। तननि ते औरत चयसि त छा इन जो मतलब आहे त मेहमान पंहिंजो नसीब पाण सां गॾु खणी ईंदो आहे। तो इस पर एक औरत ने उनसे पूछा कि इसका क्या मतलब है कि क्या मेहमान अपना नसीब अपने साथ लेकर आता है। औरत के इन माण्हू जी यह ॻाल्हि पोइ समझ में आई। औरत को उस शख्स की बात फिर समझ में आ गई।
پر ہانی دیر تھی چکی ہوئی، لیکن اب کیا ہو چکا تھا، اب تو دیر ہو چکی تھی کیونکہ مہمان بھی ناراض ہو کر واپس چلا گیا تھا اور وہ اس کی خدمت نہیں کر پائی تھی۔ جنن کاپوئی ان کے پانچ سوچتے کاوڑ آچن لگی۔ اس کے بعد اس کو اپنی سوچ پر غصہ آنے لگا کہ اس کی سوچ کس طرح تھی کہ وہ یہ سوچتی تھی کہ مہمان جو ہے مہمان کے آنے کو اپنے لیے زحمت سمجھتی تھی کہ مہمان کے آنے سے ان کے گھر کا جو ہے خرچ نہیں چلے گا، پھر ان کے گھر کا زیادہ خرچہ ہو جائے گا، پھر اس کو زیادہ کھانا پکانا پڑے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے کیا کرتا ہے، جس گھر میں مہمان آتا ہے تو اللہ تعالیٰ پہلے سے ہی اس گھر میں اس کا نصیب پہلے سے ہی جو ہے وہ بھیج دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اس لاسٹ پیراگراف پڑھو۔ ان ڈی کا پوئی ان عورت فیصلو کہو تھا ہانی کنہن با مہمان کے در تاکین موٹا ہے وہ، تو اس نے اب فیصلہ کر دیا تھا۔ اس کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ اب کے بعد وہ اپنے دروازے سے کسی بھی مہمان کو واپس نہیں بھیجے گی نہ۔ ان گھر میں روز مہمان اچن لگا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا کہ اس کے گھر میں روز مہمان آنے لگے۔ ہی بئی زال مرس با تمام خوش گزارن لگا، اور اس طرح دوبارہ سے دونوں میاں بیوی خوشی خوشی اپنی زندگی گزارنے لگے۔ تو یہ کیا تھا آج کا ہمارے ٹاپک میں، ہمیں کیا سبق ملا؟ یہ سبق ملا کہ ہم مہمان کے آنے کو مہمان کے آنے کو زحمت سمجھنے کے بجائے اس کو ہم اپنے اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھیں اور ان کی تواضع کریں، اور حدیث کے مطابق جو ہے ہم چلیں کہ حدیث میں ہے کہ جب کسی کے گھر مہمان آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا گھر کا رزق بڑھا دیتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حدیث کے مطابق مہمان کی 3 دن تک جو ہے مہمان کی خدمت کرنا میزبان پر فرض ہے۔ اور ایک دفعہ جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ بہت رو رہے تھے، تو صحابہ نے پوچھا کہ اے علی آپ کیوں اتنا رو رہے؟ تو وہ اس نے کہا کہ 1 ہفتہ گزر چکا ہے لیکن میرے گھر پہ ابھی تک کوئی مہمان نہیں آیا، یعنی کہ ان کو اتنی فکر تھی کہ ان کے گھر مہمان کیوں نہیں آیا، وہ اتنا رو رہے تھے۔ ٹھیک ہے، تو نیکسٹ امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر پھر بھی کوئی کنفیوژن ہو تو آپ لوگ ساتھ ساتھ جو ہے بک ریڈ کریں، میننگ میں نے اس کے ساتھ اردو میننگ لکھی ہے تو اس کو بھی پڑھتے جائیں ساتھ ساتھ، اور جو مشکل ہے تو وہ اپنے ساتھ انڈر لائن کر کے اپنے پاس رکھیں۔ زوم میٹنگ میں انشاءاللہ ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ چلتے ہیں نیکسٹ سلائڈ کی طرف۔ نیکسٹ سلائڈ میں ہمارے پاس جو ہے وہ ڈکھین لفظن جا معنی ہے۔ ڈکھین لفظن جا معنی یعنی کہ مشکل الفاظ کے معنی ہیں۔ سب سے پہلا معنی جو ہے وہ ہے گوٹ۔ گوٹ کا مطلب ہوتا ہے گاؤں۔ بئی کا مطلب ہوتا ہے دونوں۔ گج کا مطلب ہوتا ہے کافی۔ پھر ہے سبنی، سبنے، بھلجھے، بھول کر، موٹی، واپسی یا واپس۔ زال کہتے ہیں بیوی کو۔ مرس کہتے ہیں خامن یا شوہر کو۔ کاوڑ کہتے ہیں غصے کو، اور طاق کہتے ہیں بیٹھک کو، ڈرائنگ روم کو کہتے ہیں۔ وراڑیوں کہتے ہیں جواب دینا۔ رجھنی کہتے ہیں باورچی خانے کو۔ گندڑی کہتے ہیں بوری کو۔ ٹھیک ہے، تو آج کا ٹاپک جو ہے ہمارا یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچا، اور اگر اب پھر بھی کوئی کنفیوژن ہو تو انشاءاللہ ہم اس کو آپ اپنے پاس اس کو نوٹ ڈاؤن کر کے رکھیے گا، انشاءاللہ ہم اس کو زوم میٹنگ میں ڈسکس کریں گے۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔